درخواست ہے ایرانیوں سے، عراقیوں سے اور اردن کے حکمرانوں سے کہ اگر تم خود کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں ہو تو پاکستانی کو راستہ دو، یہ سرحدوں تک پہنچے، یہ راستہ ہمارے قائدین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جناب، میں ابھی حضرت جواد نقوی کا شعلہ بیانی کے ساتھ ایک کلپ سن رہا تھا جس میں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایرانیوں، عراقیوں، اردنیوں، اردن کے حکمرانوں، اگر فلسطین کی مدد کرنے کا تمہارا موڈ نہیں ہے تو بارڈر کھول دو، اس بارڈر سے ہم جائیں گے، ہمارے قائدین، اور جا کر فلسطینیوں کی مدد کریں گے۔ میرا سوال تمام ان لوگوں سے ہے کہ جو جواد نقوی کو اپنا قائد اور رہبر اور لیڈر اور امام اور سب کچھ مانتے ہیں، کہ مجھے جواب دیں کہ ایرانی حکمرانوں سے مراد کون ہے، عراقی حکمرانوں سے مراد کون ہے، اردن کے حکمرانوں سے مراد کون ہے؟ یہ جو 3 لفظ انہوں نے بولے، اس کے بعد انہوں نے جو کہا کہ بارڈر کھولیں تاکہ ہمارے قائدین وہاں تک پہنچیں، تو برائے مہربانی ان کے تمام چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جواد نقوی کے قائدین کا تعارف بھی کرائیں، وہ کون لوگ ہیں جو بارڈر کے ذریعے سے جانا چاہتے ہیں۔ جواد نقوی نے پارا چنار ہونے والے مظالم پر تو بات نہیں کی، جہاں کا بارڈر کھلا ہوا تھا وہیں چلے جاتے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلتا کہ مظلوموں کی مدد کرنے کی ہمت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صرف شیعوں پر ہی بکواس کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایرانیوں اور عراقیوں کو کہہ کر انہوں نے رہبر معظم حضرت سید علی خامنہئی دامت برکاتہ العالیہ کو چیلنج کیا ہے، اور عراقیوں میں خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دامت برکاتہ العالیہ اور وہاں کے مراجع کرام کو چیلنج کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو وحدت امت کا داعی سمجھتا ہے۔ وہ وحدت امت کا داعی نہیں ہے، وہ وحدت ناسبیت کا داعی ہے۔ وہ ناسبیوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کی آنکھیں ابھی تک بند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آنکھیں کھول کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جواد نقوی کا کوئی تعلق مکتب تشیع سے نہیں ہے۔ وہ اب کھل کر رہبر معظم کے سامنے آ گیا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ اگر ابھی بھی آپ نے عقل سے کام نہیں لیا تو یقینی طور پر آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو آپ کا ایمان بھی چھوڑنا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔